بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کس طرح کا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کو بہت اچھی طرح سے بیان کرتے تھے۔ بہرحال ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا وہ سماعت فرمائیے۔ فقال، انہوں نے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مخفما، فخما مفخما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان اور بڑے رتبے والے تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چوندھویں رات کے چاند کے مانند چمکتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اطول من المربوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے آدمیوں سے ذرا لمبے کے جانب مائل تھے، طویل کے جانب مائل تھے۔ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، اور زیادہ لمبے سے تھوڑا قصر کی جانب مائل تھے، پستہ قد کی جانب مائل تھے۔ جو لمبا شخص ہوتا ہے اس سے ذرا قصر کی جانب، پستہ قد کے جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائل تھے۔ عظیم الہامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ رجل الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اور آپ کی زلف مبارک ہلکا پیچ دار تھی۔ ان فرقت عقیقتہ فرقها والا فلا، فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ خود سے نکل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرقہ، اس کو پھاڑتے، یعنی خود سے مانگ پھٹ جاتی یا مانگ نکل جاتی تو اس کو رہنے دیتے۔ الا فلا، ورنہ آپ چھوڑ دیتے۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا ہوا وفرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال جب بڑا ہوتا، جب آپ کی زلف بڑی ہوتی تو وہ کانوں کی لو تک ہوا کرتی تھی، اس سے تجاوز کر جاتی تھی۔ اظہر اللون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکدار تھا، اظہر اللون چمکدار تھا۔ واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، چوڑی تھی۔ ازج الحواجب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک پتلے بھی، لمبے بھی اور پیچ دار بھی تھے۔ ابرو مبارک آپ کے لمبے بھی، پیچ دار بھی اور پتلے بھی تھے۔ ازجہ کہتے ہیں کہ لمبا بھی ہونا، پتلا بھی ہونا، تھوڑا سا مڑا ہوا ہونا، ازجہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے ابرو مبارک پتلے بھی تھے، لمبے بھی تھے اور ہلکا سا مڑا ہوا بھی تھے۔ سوابغ فی غیر قرن، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے درمیان دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، نہیں تھے، بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، بلکہ تھوڑا سا فاصلہ تھا، جڑے ہوئے نہیں تھے۔ آگے فرمایا کہ عرق یدرہ الغضب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ان دونوں کے درمیان، یعنی دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوا کرتے تھے تو رگ ابھرتی تھی۔ آگے فرمایا
اقنل ارنین، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک بلندی کی جانب مائل تھی. اقنل ارنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لمبائی کی جانب مائل تھی، یعنی تھوڑی سی بلند تھی. لہو نور یعلوہ، اس پر ایک نور تھا جو بلند ہوتا تھا. یحسبہ من لم یتأملہ اشم، جو شخص اس کو غور سے نہیں دیکھتا تو وہ یہ محسوس کرتا کہ اشمہ آپ کی ناک بڑی ہے. یحسبہ من لم یتأملہ اشمہ، جو شخص غور سے نہیں دیکھتا تو یہ محسوس کرتا کہ آپ کی ناک بڑی ہے. کث اللحیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی. سہل الخدین، اور رخسار مبارک ہموار، ہلکے ہموار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہل الخدین، رخسار مبارک ہموار تھے. دلیع الفمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کشادہ تھا. اس کو مفلجل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفلجل بھی پڑھ سکتے ہیں. مفلجل اسنانی یا مفلجل اسنانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کشادے تھے. دقیق المسروبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی پتلی سی لری اور دھاری تھی. کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن چاندی کی خوبصورتی جیسی تھی، جیسے کہ مورتی کی گردن خوبصورت ہو. خوبصورت مورتی، اور دنیا کہتے ہیں مورتی کو بھی اور گڑیا کو بھی. تو خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن خوبصورت چاندی جیسی مورتی کی گردن کے مانند تھی. معتدل الفمی معتدل الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں کیا تھے؟ معتدل تھے. بادن متماسک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ہلکا تھا، یعنی نہ پیٹ نکلا تھا نہ سینہ مبارک نکلا ہوا تھا، بلکہ درمیانی تھا. تو بادن متماسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مضبوط تھا لیکن بھاری نہیں تھا، ہلکا پن تھا، مضبوط تھا. آگے فرمایا سواء البطن والصدر، یا پڑھیے ایک تو ہوا سواء حمزہ پہ تنوین دے کر کے، یا پڑھیں گے سواء حمزہ پہ تنوین دیں گے سواء البطن والصدر، یا حمزہ پر ایک ضمہ پیش دیں گے تو سواء البطن والصدر پڑھیے گا. تو سواء البطن والصدر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل برابر تھے. عریض الصدر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا. بعید ما بین المنکبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا. آگے فرمایا ضخم الرأس، ضخم القوادیسی، فرمایا کیا فرمایا؟ ضخم القوادیسی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھی. انور المتجرد اور انور المتجرد، را پہ آپ فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور را پر آپ کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر را پر کسرہ پڑھیں گے تو اس وقت اس میں فاعل ہوگا، اور اگر را پر فتحہ اور زبر پڑھیں گے تو یہ اس میں مصدر کہلائے گا. تو انور المتجردی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعضاء
جو کپڑے سے باہر رہتے تھے وہ بھی بڑا چمکدار تھے. موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اور سرہ یعنی ناف کے درمیان بالوں کی ایک دھاری کی طرح ایک لاری تھی. بالوں کی ایک لکیر کی طرح ایک دھاری تھی. سینہ اور ناف کے درمیان بالوں کی لکیر تھی، لکیر کی طرح بالوں کی ایک دھاری تھی. سنیے اس کا ترجمہ پھر سے کہ موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اور ناف کے درمیان لکیر کی طرح بالوں کی ایک دھاری تھی. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صد یعنی چھاتی مبارک اور والبطنی اور پیٹ مبارک بالوں سے خالی تھے، مما سوا ذالک جو اس کا علاوہ ہو. اشعر الذراعین والمنکبین، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان بال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بلند تھا. طویل الزندین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائی لمبی تھی. رحب الراحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کشادہ تھی. شثن الکفین والقدمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے. سائل الاطراف او قال شائل الاطراف، ایک جگہ سین ایک جگہ شین، جو بھی پڑھیے دونوں درست ہے کہ آپ کی انگلیاں مبارک بھی لمبی تھی. خمصان الاخمصین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کی جگہ میں بھی گوشت نہیں تھا، وہ بھی گوشت سے وہ جگہ بھی خالی تھی. خمصان الاخمصین کہ تلووں کے نیچے کی جگہ گوشت سے وہ بھی خالی تھی. مسیح القدمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر بڑا صاف تھا. ینبو عنہم الماء، اور اس سے پانی نکلتا تھا. اذا زال قلعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم مبارک رکھتے تھے بڑی مضبوطی سے رکھتے تھے، مضبوطی سے چلتے تھے. یخطو تکفیا ویمشی ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آگے کے جانب جھک کر کے چلتے. ذریع المشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں تیزی تھی. اذا مشى كأنما ينحط من صبب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو معلوم ہوتا کہ نشیبی کی جانب نشیبی سے نیچے کو اتر رہے ہیں، نشیبی سے اتر رہے ہیں. وَإِذَا التفت جَمِيعًا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جانب متوجہ ہوتے تھے تو پوری طرح سے متوجہ ہوتے تھے. خافض الطرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں. نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، اور آسمان کی جانب سے زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ زمین کی طرف رہتی تھی. اکثر آپ کی نگاہ آسمان کے مقابلے میں زمین کی طرف رہتی تھی. جلو نظرہ الملاحظۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر دیکھنا ملاحظے کے طور پر ہوا کرتا تھا. یسوق اصحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پیچھے رہتے تھے. یبدأ من لقی بالسلام، یبدأ من لقی بالسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بڑا صاف تھا، تلووں میں